خنجر کی نوک سے ٹپکنے والا خون تپتی ہوئی ریت پر گرتے ہی بھاپ بن کر اٹھ گیا، مگر ہاشم کی آنکھوں میں موجود لالچ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے اپنے سامنے زمین پر پڑے اپنے بچپن کے دوست زید کی طرف دیکھا، جو اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھامے درد سے کرا رہا تھا۔ ہاشم، خدا کے لیے، ہم بھائیوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں۔ زید نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی۔ اس کی آواز پیاس اور درد سے پھٹ رہی تھی۔ ہاشم ہنسا۔ اس نے وہ چمڑے کا تھیلا اٹھایا جو زید کے پہلو میں پڑا تھا، جس میں بصرہ کے سب سے قیمتی یاقوت تھے۔ بھائی چارہ غریبی میں اچھا لگتا ہے زید، ہاشم نے تھیلا اپنی کمر سے باندھتے ہوئے کہا۔ امارت کو شراکت داری پسند نہیں ہوتے۔ اس نے زید کو لات مار کر سوکھے کنویں کے دہانے کی طرف دھکیلا۔ ایک چیخ فضا میں گونجی اور پھر گہرا سناٹا۔ ہاشم نے کنویں میں جھانکے بغیر اپنے اونٹ کی نکیل تھامی اور یمن کی دھندلاہٹ بھرے افق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ صحرا اپنے راز کبھی نہیں اگلتا۔ جب زید ہوش میں آیا تو اس کے چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، بدبو ایسی کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر شاید یہ زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ اوپر آسمان ایک سکے کے برابر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹانگ میں شدید ٹھیس اٹھی۔ وہ چلایا، رویا، مگر دیواروں نے صرف اس کی اپنی آواز ہی لوٹائی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ تبھی اس کا ہاتھ گیلی مٹی پر پڑا۔ پانی، اس نے فوراً کہا۔ کنویں کی تہہ میں کیچڑ تھی اور کچھ اور بھی۔ اندھیرے میں اس کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ یہ ہڈیاں تھی، انسانی ڈھانچہ۔ زید کانپ اٹھا۔ کیا یہ ہاشم کا کوئی اور شکار تھا یا پھر کوئی بھٹکا ہوا مسافر؟ وہ ڈر گیا۔ ڈھانچے کے پاس ایک زنگ آلود لوہے کا ڈبہ پڑا تھا۔ زید نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر زیورات نہیں تھے، بلکہ ایک پرانا بوسیدہ کاغذ اور سرمے کی ایک چھوٹی سی ڈبی تھی۔ اندھیرے میں بھی اسے وہ سرما عجیب سی چمک دے رہا تھا، جیسے اس میں ستارے قید ہوں۔ صنعا کی شامیں عطر اور مصالحوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ بازار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہاشم اب المالک ہاشم بن چکا تھا۔ اس کا محل شہر کے بیچوں بیچ تھا اور اس کے قافلے مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مخملی مسند پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا جب اس کا منشی گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ مالک، شہر میں ایک نیا سوداگر آیا ہے، منشی نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ لوگ اسے سایہ فروش کہتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاتا اور وہ چیزیں بیچتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہاشم نے حقے کا کش لگاتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا، کیا بیچتا ہے؟ سونا، ہیرے، کیا؟ نہیں مالک، منشی نے دھیمی آواز میں کہا، وہ ماضی کا حال بیچتا ہے، اور سنا ہے اس کے پاس ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ ہاشم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ 7 سال گزر چکے تھے، لیکن زید کی آخری چیخیں اب بھی راتوں کو اسے جگا دیتی تھی۔ ہاشم تجسس اور تکبر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شہر کے کنارے لگے اس عجیب کالے خیمے میں پہنچا۔ خیمے کے اندر اندھیرا تھا، صرف چند موم بتیاں جل رہی تھی۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کا پورا جسم سیاہ چوگے میں لپٹا ہوا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے سنا ہے تم نایاب چیزیں رکھتے ہو، ہاشم نے اپنی آواز میں رعب ڈالتے ہوئے کہا۔ سایہ فروش کی آواز ایسی تھی جیسے کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہو۔ میں وہ چیزیں رکھتا ہوں ہاشم جو انسان کھو دیتا ہے، جیسے ضمیر، جیسے بھروسہ۔ ہاشم چونک اٹھا۔ تم میرا نام جانتے ہو؟ سایہ فروش نے میز پر ایک چھوٹی سی سرمے کی ڈبی رکھی، وہی ڈبی جو 7 سال پہلے کنویں کی تہہ میں زید کو ملی تھی۔ یہ بصرہ کا سرما ہے۔ اسے آنکھوں میں لگانے والا وہ دیکھ سکتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے۔ کیا تم دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو؟ ہاشم کی دولت نے اسے وہمی بنا دیا تھا۔ اسے لگا یہ کوئی جادوئی کرتب ہے جس سے وہ مزید طاقتور بن سکتا ہے۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟ ایک سچ، سوداگر نے کہا۔ تمہیں اپنی زندگی کا سب سے گھناؤنا سچ بولنا ہوگا، تبھی یہ سرما کام کرے گا، ورنہ یہ تمہاری بینائی چھین لے گا۔ ہاشم ہنسا۔ میں نے تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ لاؤ اسے۔ اس نے ڈبی چھینی اور سلائی اپنی آنکھوں میں پھیر لی۔ اگلے ہی لمحے ہاشم کی چیخیں نکل گئی۔
خیمے کی دیواریں غائب ہو گئیں۔ اسے اپنے محل کی بجائے وہ تپتا ہوا صحرا نظر آنے لگا۔ اسے ریت پر اپنا ہی چہرہ نظر آیا، لیکن وہ ہاشم نہیں تھا۔ وہ ایک خوفناک درندہ تھا جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور سامنے کنویں کے کنارے زید کھڑا تھا، لیکن زید زندہ نہیں تھا۔ وہ ریت اور ہوا سے بنا ایک سایہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں جل رہی ہیں۔ ہاشم خیمے کے فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ سوداگر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ تم نے سچ کی قیمت ادا نہیں کی ہاشم۔ اب یہ سرما تمہیں تب تک وہ منظر دکھائے گا جب تک تم اعتراف نہیں کر لیتے۔ ہاشم کے ارد گرد اب بازار کا شور نہیں تھا، بلکہ زید کی وہ آواز گونج رہی تھی، ہم بھائیوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں، پلیز ہاشم، ہم بھائیوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی آواز تھی جب زید ہاشم کو ریت پر پکار کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے آنکھیں بند کر لی، لیکن منظر پلکوں کے اندر ابھی بھی جاری رہا۔ اسے وہ کنواں نظر آ رہا تھا، وہ دھکا، وہ یاقوت کا تھیلا۔ بند کرو اسے، میں جو مانگو گے وہ دوں گا، ہاشم چلایا۔ سوداگر دھیرے سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ہاشم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے زید کھڑا تھا، لیکن یہ وہ زید نہیں تھا جسے اس نے گرایا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ ایک آنکھ سفید ہو چکی تھی اور بال سفید۔ وہ بوڑھا لگ رہا تھا، حالانکہ ان کی عمر ایک ہی تھی۔ کنویں کی تاریکی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ زید، تم مر گئے تھے؟ میں نے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ ہاشم خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ موت نے مجھے قبول نہیں کیا ہاشم، زید نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ میرے حصے کا حساب ابھی باقی تھا۔ کنویں میں مجھے ہیرے نہیں ملے، مجھے زندگی کی حقیقت ملی۔ مجھے وہ راستہ ملا جو صحرا سے باہر نکلتا تھا، جیسے پرانے ڈاکو استعمال کیا کرتے تھے۔ ہاشم گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، یہ ساری دولت لے لو، میرا محل لے لو، بس مجھے اس عذاب سے نکال دو۔ زید نے وہ سرمے کی ڈبی اٹھا لی۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے ہاشم، میرے پاس اب وہ دولت ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتی، صبر کی دولت۔ زید نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ باہر شہر کے کوتوال کھڑے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا ہاشم، امارت کو شراکت دار پسند نہیں ہوتے، لیکن جرم کو ہمیشہ گواہ مل ہی جاتا ہے۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس کا اپنا ہی منشی کوتوال کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے ہاشم کا اعتراف سن لیا تھا۔ ہاشم کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اپنی دولت کا واسطہ دے رہا تھا، لیکن آج سونے کے سکے بے زبان تھے۔ زید وہیں کھڑا رہا، خیمے کے باہر۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 7 سال پہلے اسی آسمان کے نیچے اسے دھکا دیا گیا تھا۔ آج اسی آسمان نے اسے انصاف دلایا تھا۔ اس نے جیب سے وہ یاقوت نکالے جو اس نے اپنی محنت سے دوبارہ کمائے تھے، اور انہیں غریبوں میں بانٹنے کے لیے منشی کی طرف اچھال دیا۔ ہاشم قید خانے کی تاریکی میں باقی زندگی یہ سوچتے ہوئے گزارنے والا تھا کہ کنویں کی گہرائی اس قید خانے سے کم تکلیف دہ تھی، کیونکہ اصل قید سلاخوں کی نہیں، ضمیر کے بوجھ کی ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، انسان مٹی کے نیچے اپنے گناہ چھپا تو سکتا ہے، مگر وقت کی آندھی جب چلتی ہے تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ہاشم نے سوچا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، مگر قدرت کا انصاف ہمیشہ آخری چال ضرور چلتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ کسی کا کیا گیا ظلم قدرت نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے لوٹایا ہو؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو آپ کے مطابق کس ٹاپک پر ہونی چاہیے، اپنا فیوریٹ ٹاپک بھی لکھیے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے اس ٹاپک کے اوپر کہانی جنریٹ کرنے کی۔